السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر و مزل دے، آمین۔ اور امید ہے کہ آپ نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 51 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 50 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 53 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 51 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ٹرانسلیشن۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق ہم لائے آپ کے پاس، اور البتہ تحقیق لائے ہیں ہم ان کے پاس ایسی کتاب، یا لائیں گے ان کے پاس ایسی کتاب، فصلناہ جو کھول کر بیان کرنے والی ہے، علی علم علم پر، ہدن ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ هل ينظرون الا تأویلہ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس کی حقیقت کا۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن آ جائے گی اس کی حقیقت، یقول الذین نسوہ من قبل، وہ کہیں گے وہ لوگ جو بھول گئے تھے اس کو اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آئے ہمارے رب کے رسول حق لے کر، فہل لنا تو کیا ہے ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا تو وہ سفارش کرے ہماری، او نردو یا ہم لٹا دیے جائیں، فنعمل تو ہم عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل سوائے اس کے وہ جو تھے ہم عمل کرتے، قد خسروا انفسهم تحقیق نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو، وضل عنہم ما كانوا یفترون اور سب کچھ ضائع ہو جائے گا ان سے جو کچھ وہ افترا کرتے تھے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 51 سے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون۔ جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے اہل جنت، اہل دوزخ اور آراف والوں کے بارے میں، اصحاب الاعراف کے بارے میں ہم نے وضاحت سے پڑھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے اور کس وجہ سے ان کو آراف پہ مقام دیا جائے گا، اور پھر آخرکار وہ بہت عرصے بعد جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اس وقت دوزخ والے اس چیز کو دیکھ کر تڑپ اٹھیں گے اور جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی نعمتوں میں سے دے دو، پانی کا کچھ حصہ ہی بہا دو، یا جو کچھ نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے ہی کچھ دے دو۔ تو یہ اس وقت کتنی بے بسی کی بات ہوگی کہ ان کو اس میں سے بجائے سے کچھ مل جائے، نفی میں ان کو جواب دیا جائے گا۔ عموماً کیا ہوتا ہے دنیا پہ کہ جب انسان کسی مشکل حالت میں ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اپنے رشتہ داروں میں سے، ریلیٹیو میں سے، یا کوئی آس پاس نیبر میں سے ہی کچھ نہ کچھ مدد کر دیتا ہے، اور کچھ نہیں تو بالکل جو انجان ہوتے ہیں وہی کچھ نہ کچھ مدد کر دیتے ہیں۔ کوئی اس طرح کسی کو تڑپتا نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ کوئی اگر راہگیر ہے، کوئی مسافر ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے
تو کوئی نہ کوئی مدد کو آ جاتا ہے۔ اگر کبھی کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے تو اس کا نقصان بھی پورا کرنے کے لیے تمام انسانیت کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت مایوسی کی کیفیت کہ ایک دو گھونٹ کو بھی ترسیں گے اہل دوزخ، لیکن ان کو ایک دو گھونٹ بھی پانی کو نہیں ملیں گے۔ ایک طرف ان کو یہ نعمتیں دکھائی بھی جائیں گی تاکہ ان کی مایوسی مزید بڑھے، اور دوسری طرف جو دنیا پہ بہت ان کے پیارے تھے، ان کے خیر خواہ تھے، تو ان کو مزید مایوس کر دیں گے یہ کہہ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں کافروں پہ حرام کر دی ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کیا اللہ کا ان پہ ظلم ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ ساتھ ہی وضاحت کر دی گئی الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا، کہ دنیا پہ دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ جو دین اسلام کے لیے ان کو چنا گیا، دنیا پہ بھیجا گیا، جس مقصد کے لیے دنیا پہ ان کو پیدا کیا گیا تھا، انہوں نے اس کو فراموش کیا، بجائے اس کے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، الٹا دین کا کھیل اور تماشا بنا دیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ اور سب سے بڑا دھوکہ انسان کا یہی ہے کہ انسان عیش و عشرت میں پڑا رہے، دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہے، اور جو ہر گزرنے والا لمحہ ہے وہ انسان کو ہلا نہ پائے، کیونکہ جو گھڑی کی سوئیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ ہمیں ہر لمحے آگاہ کر رہی ہیں کہ تمہاری کی زندگی کا ہر لمحہ کم ہو رہا ہے، رفتہ رفتہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہو، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا انسان موت سے ہمکنار ہو جائے گا، اور پھر جو بعد کا سفر ہے، بعد کی منزلیں ہیں، وہ شروع ہو جائیں گی۔ دنیا سے تعلق کٹ کر آخرت کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، اور پھر باقی بعد کے جو مرحلے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ عموماً دنیا پہ انسان بہت سارے دھوکوں کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی لوگوں کے ہاتھوں دھوکے میں پڑ جاتا ہے، کبھی کسی طرح کبھی کاروباری دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھوں دھوکا کھا جاتا ہے، اور کبھی کسی طرح۔ لیکن سب سے بڑا جو دھوکا ہے وہ انسان دنیا میں مگن ہو کر کھا جاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، کبھی کچھ اس طرح کی باتیں کر کے خود کو ہمیشہ دھوکے میں ہی مبتلا رکھتا ہے، یا پھر بعض اوقات دوسروں کو بھی یہی جھانسا دے کر کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، یا ابھی تو تم جوان ہو، ابھی سے بوڑھوں والی حرکتیں شروع کر دی ہیں، اس قسم کی باتیں کر کے دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کیا کہیں گے؟ مزید مایوسی کہ جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں بلا دیا تھا، اسی طرح ہم بھی آج تمہیں بلا دیں گے، یعنی کہ دوزخ میں پھینکنے کے بعد اب تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں کیا جائے گا؟ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اپنے ہی ہاتھ کی کمائیاں ہوں گی، کیونکہ وہ دنیا پہ رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا بھی انکار کرتے تھے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جو کچھ تھے تم ہماری آیات کا انکار کرتے۔ اس آیت مبارکہ کو مزید حدیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے مخاطب ہوگا اور فرمائے گا، اے فلاں فلاں، کیا میں نے تمہیں دنیا پہ عزت نہیں دی تھی، تمہیں سرداری نہ دی، اور تمہیں نعمتوں سے نوازا نہ، اور تمہارے جو آگے پیچھے نوکر چاکر گھوڑے اور نعمتوں سے تمہیں نوازا، اور تمہیں ہر طرح کی آسائش دی۔ تو اس وقت وہ اقرار کرے گا کہ کیوں نہیں، ایسا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تمہیں یقین نہیں تھا میری ملاقات کا، کہ ایک وقت آئے گا تم مجھ سے ملنے والے ہو؟ وہ کہے گا ایسا نہیں، یعنی کہ میں نے اس بات پہ یقین نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر آج کے دن ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا رکھا تھا۔ اور بھی مزید ادھر بلانے سے مراد اگنور کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھول لیں۔ جیسا کہ قرآن میں ایک اور مقام پہ آتا ہے سورہ طٰہٰ میں، جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ تھا،
اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یذل ربی ولا ینسا۔ پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ پھر بتاؤ پہلی امتوں کا کیا حال ہوا جو اتنی گزر چکی ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا، کہ ان کا علم میرے رب کو ہے، کتاب میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے، کیونکہ میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ بھٹکتا ہے۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر کے جہنم میں پھینک کے پھر ایک طرف چھوڑ دیں گے کہ دوبارہ ان کا حال ہی نہیں پوچھیں گے کہ تم کس حالت میں ہو۔ جیسے انسان کہتا ہے کہ کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا، کوئی مر رہا ہے یا جی رہا ہے، اس کا پھر کوئی حال احوال پوچھنا ہی نہ، یعنی چاہے وہ کتنا ہی پکاریں، چیخیں، چلائیں، تو ان پہ کسی قسم کا کوئی رحم، کوئی ترس نہ کیا جائے۔ جس طرح کہ وہ اس وقت ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ موت کو پکاریں گے، اس وقت کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ یعنی اگر ان کی فریاد رسی کی بھی جائے گی تو اس طرح کے تان و تشنیع کے ساتھ ایسے الفاظ سے ان کو نوازا جائے گا کہ جو ان کے لیے مزید مایوسی کا سبب ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید حجت قائم کرنے کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، البتہ تحقیق ہم تمہارے پاس ایسی کتاب لائے ہیں فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْم، جو کھول کھول کر بیان کرتی ہے علم کے متعلق، یعنی کہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں بلکہ مکمل علم کے ساتھ وہ کھول کر ہر بات کی وضاحت کرتی ہے، جس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کن کے لیے ہدایت اور رحمت ہے؟ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے، جو واقعی دل سے تسلیم کرتے ہیں، دل سے یقین کر لیتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت اور رحمت کا سبب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب بھیج کر حجت قائم کر دی، ان پہ دلیل قائم کر دی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں کہ کسی کو اطلاع کیے بغیر یا پیغام پہنچائے بغیر عذاب کریں۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی بستی میں عذاب نہیں بھیجتے یہاں تک کہ ان کے اندر پیغام پہنچانے والے بھیج دیں، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے ان کے اندر توحید کا پیغام پہنچتا ہے، اگر وہ مانتے نہیں تو ان کے بعد پھر ان پہ عذاب کی حجت، عذاب کا جو حکم ہے وہ صادر ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 52 تک تفسیر پڑھ چکے ہیں، تو آپ لوگوں نے سستی نہیں کرنی، آج کا لیسن بہت ہی آسان ہے، تو سب بہنیں لازمی لیسن سنایا کریں، اپنی اٹینڈنس کو یقینی بنایا کریں۔ آپ اپنی اٹینڈنس لسٹ دیکھیں کتنی زیادہ آپ لوگوں کی چھٹیاں ہیں، حالانکہ آپ لوگوں کو 3 چھٹیوں کے علاوہ رخصت نہیں، مارجن نہیں مزید، پھر بھی آپ لوگ چھٹیاں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حال پہ رحم کرے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا